السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز خشوع خضوع کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ عموماً نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات ادھر ادھر گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو آخر کیا طریقہ اختیار کریں کہ نماز میں ہمارا دل لگے؟ کیونکہ نماز میں اصل جو مطلوب ہے وہ دل کی حاضری ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آئیے نماز میں خشوع ہم کیسے پیدا کریں، کچھ اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، نماز میں دل لگنے کے لیے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ یوں اچانک اٹھ کر کے نماز کے لیے نہ اٹھیں، بلکہ پہلے سے اس کی تیاری کریں۔ مثلا اذان ہو رہی ہو، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اچھی طریقے سے وضو کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ کہیں، وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، مسواک کا استعمال کریں، زینت کے لباس پہنیں اور انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ تھوڑا وقت سے پہلے مسجد جانے کی کوشش کریں اور مسجد پہنچ کر نماز کا انتظار کریں اور صفوں کو درست کریں۔ تو یہ سب ہوتا ہے نماز کی تیاری۔ تو نماز پوری تیاری کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا دل لگے گا۔ ہوتا کیا ہے، کوئی کام کرتے کرتے ایک دم تاخیر سے ہم اٹھ کر نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ نہ وضو اچھی طریقے سے ہو پاتا، نہ لباس ڈھنگ سے پہن پائے، نہ مسواک کر پائے، نہ وقت سے پہلے پہنچ پائے، رکعت بھی چھوٹ گئی اور پیچھے جو کام چھوڑ کر کے گئے ہیں اس میں دل اٹکا ہوتا ہے، اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا۔ لہذا اذان ہوتے ہی اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کریں، اذان کے کلمات کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، ضروریات سے فارغ ہوں، اچھی طریقے سے وضو کریں، بہترین لباس پہنیں اور وقت سے پہلے مسجد جائیں اور باادب نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ پہلا طریقہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع لانے کا۔ دوسری چیز، نماز میں اطمینان، جلد بازی نہیں، بلکہ نماز انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں تمام حرکات میں۔ آپ کو حدیث، بہت مشہور حدیث یاد ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک صحابی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
सलाम किया, आपने जवाब दिया और फरमाया इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर गए, उन्होंने फिर नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम किया, आपने जवाब दिया और कहा फिर इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। चुनांचे वो फिर गए और नमाज पढ़ी, फिर आए, ऐसे 3 बार आए गए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तब अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे नमाज पढ़ने का तरीका बतला दीजिए, इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जब खड़े हो इत्मीनान से खड़े हो, रुकू करो इत्मीनान से रुकू करो, क़याम करो कौमा में इत्मीनान से खड़े हो, सजदा करो इत्मीनान से सजदा करो। तो इअ्तिदाल अरकान और इत्मीनान फी सलात, ये बहुत ज़रूरी है नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने के लिए। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, नमाज में आपका दिल लगे, उसका तरीका ये है कि आप उस नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझें। सलातुल मुवद्दे हदीस में है कि अलविदाई नमाज समझें आप उसको, कि आपकी आखिरी नमाज है। और अपनी मौत को याद करें कि हो सकता है इस नमाज के बाद मेरी जिंदगी ना रहे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर मेरी आखिरी नमाज है। तो इस तरीके से, इस तसव्वुर के साथ जब आप नमाज में खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में आपका दिल लगेगा। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने का एक तरीका यह है कि आप इस बात का तस्वुर करें कि आप जब अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो आप अल्लाह को देख रहे होते हैं या नहीं तो अल्लाह आपको देख रहा है। इस तस्वुर के साथ आप नमाज में खड़े हुए कि आप जिस हस्ती के सामने खड़े हैं आप उसको देख रहे हैं या नहीं तो वो आपको देख रहा है। इस तस्वुर के साथ नमाज में खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में आपका दिल लगेगा। और इसी का नाम है एहसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को उनके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया था, एहसान ये है अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, क्योंकि अगरचे तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह आपके सामने है, इस बात का तस्वुर हो और उसके बाद आप नमाज अदा करें, इंशाअल्लाह नमाज में आपका दिल लगेगा। नमाज में दिल लगाने का एक तरीका यह है कि आप इस तस्वुर के साथ नमाज पढ़ें कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे बात कर रहा है। जैसा कि हदीस पाक में है, अल्लाह ताला फरमाता है कसमतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया है। फइज़ा क़ाल अब्दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला हमिदनी अब्दी व इज़ा क़ाल अल अब्दु अर्रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला असना अलैया अब्दी व इज़ा क़ाल अल अब्दु मालिकी यौमिद्दीन क़ाल अल्लाहु तआला मज्जदनी अब्दी व इज़ा क़ाल अल अब्दु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़ाल अल्लाहु तआला हाज़ा मा बैन अब्दी बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअला। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहता है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। बंदा जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला कहता है बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन,
अल्लाह ताला कहता है बंदे ने मेरी आजमत बयान की। बंदा जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के बीच है, मेरा बंदा जो सवाल करेगा मैं उसे अता करूंगा। तो ये इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू कर रहा होता है, आप अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे होते हैं। तो इस तसव्वुर के साथ आप नमाज करें, पढ़ें कि अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपकी आवाज में आवाज मिला रहा है, तो इंशाअल्लाह नमाज में आपका दिल लगेगा। नमाज में आपका दिल लगे, एक तरीका उसका ये है कि जो कुरानी आयात आप पढ़ें, जो दुआएं आप पढ़ें, उस पर गौर फिक्र और तदब्बुर करें, उसका तर्जुमा और मतलब भी समझें। आप समझें कि आप नमाज में क्या कह रहे हैं। जब आप खड़े हों, अल्लाह के सामने सूरह फातिहा पढ़ रहे हों, तो आपको सूरह फातिहा का माना मालूम होना चाहिए कि क्या आप अल्लाह ताला से कहते हैं। उससे पहले जो दुआ इस्तिफ्ताह है उसका माना मालूम होना चाहिए कि आप अल्लाह की अज़मत बयान कर रहे हैं या अपने गुनाहों से माफ़ी चाह रहे हैं। रुकू में जाते हैं, अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं, उठते हैं अल्लाह की हम्द करते हैं, सजदे में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, तहियात में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, रसूल पर दुरूद भेजते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं। ये सारी चीज़ों का माना आपको मालूम होना चाहिए और इन मानी पर आप गौर फिक्र और तदब्बुर करेंगे तो आपका दिल लगेगा नमाज में। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना। अल्लाह के खास बंदे वो हैं कि जब उन्हें उनके रब की आयात याद दिलाई जाते हैं तो अंधे और बहरे होकर के नहीं गिर पड़ते, बल्कि उस पर गौर फिक्र और तदब्बुर करते हैं। तो नमाज में जो आप पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इससे नमाज में आपका दिल लगेगा। इसी तरीके से नमाज में आपका दिल लगे, इस बात का तस्वुर कीजिए कि जब आप समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कहते हैं, तो 30 से जायद फरिश्ते आपकी इस दुआ पर झपट पड़ते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह के हुजूर उसको ले जाकर के पेश करे। इतना बड़ा मकाम आपका होता है। अल्लाह ताला कहता है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ताला ने उस बंदे की सुन लिया जिसने उसकी तारीफ की। अब आप तारीफ करते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने जब इसको पढ़ा, कहा मैंने देखा 30 से जायद फरिश्ते झपट पड़े इस दुआ पर कि कौन इस दुआ को अल्लाह के हुजूर पहुंचाए। नमाज में खुशू और खुजू कैसे पैदा हो, नमाज में आपका दिल कैसे लगे, उसका एक तरीका यह है कि कुरानी आयात को फर्राटे से न पढ़ें, ठहर ठहर करके एक एक आयत अलग अलग पढ़ें, इससे भी नमाज में दिल लगेगा। ऐसा ना पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसा नहीं, ठहर ठहर करके हर आयत पर रुक रुक करके तदब्बुर और फहम के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरीके से रुक रुक करके पढ़ने के कायद तो इंशाअल्लाह इससे भी नमाज में आपका दिल लगेगा। और नमाज में दिल लगने का एक तीसरा तरीका यह है कि कुरान करीम को अच्छी आवाज में पढ़ें, तरतील के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील, तजवीद और अच्छी आवाज में पढ़ो, इससे भी इंशाअल्लाह नमाज में दिल लगेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنے آواز کی خوبصورتی اور زینت بخشو، مزین آواز میں قرآن پڑھو۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، آواز کی خوبصورتی قرآن میں حسن پیدا کرتی۔ اور نماز میں آپ کا دل لگے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے سترہ ضرور رکھیں، یا تو کوئی کھمبا ہو یا کوئی دیوار ہو، بالکل ایسے ہی میدان میں نماز نہ پڑھیں۔ روم میں بھی ہوں تو سامنے کوئی سترہ رکھا ہو، تاکہ آپ کا دل ادھر ادھر بہکے نہیں، وہیں پر آپ کی نگاہ ٹھہری رہے، سترہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے نگاہ بھٹکتی نہیں ہے، آدمی ادھر ادھر نہیں جاتا، شیطان کے گزرنے سے وہ سترہ روکتا ہے، نماز کے فساد سے سترہ روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها حتی لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، جب تم میں کا کوئی سترہ رکھ کر نماز پڑھے تو سترے سے تھوڑا قریب ہو جائے، تاکہ شیطان اس کی نماز کو نہ کاٹ دے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا۔ نماز میں آپ کا دل لگے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ اپنی نظر رکھیں، کھڑے ہوں تب، رکوع میں نیچے، تشہد میں انگلیوں پر۔ تو اس طریقے سے عام طور سے آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں بڑھ گئی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى تأتأ راسه ورمى ببصره نحو الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے اور زمین کی طرف اپنی نگاہ رکھتے تھے۔ اما اذا جلس للتشہد، لیکن جب آپ تشہد میں بیٹھتے فإنه ينظر إلى إصبعه المشيرة، جب آپ نماز پڑھتے تشہد میں تو آپ جس انگلی سے اشارہ کرتے اس انگلی کو دیکھتے تھے، وهو يحركها، جبکہ آپ اس کو حرکت کر رہے ہوتے تھے۔ نماز میں آپ کا دل لگے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآنی سورتیں پڑھیں، دعائیں اور اذکار پڑھیں تو بدل بدل کر کے پڑھیں۔ جیسے روزانہ جو ہے آپ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے، ہر وقت قل هو اللہ انا اعطیناء نہ پڑھیں، بلکہ سورتیں بدل بدل کر کے پڑھیں تاکہ آپ کا دل لگے۔ اب آپ کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھ انا اعطیناء الکوثر، تو اب آپ کا ذہن ہی نہیں حاضر رہتا ہے، تو تلاوت کو بدل بدل کر کے دوسری صورتوں کی تلاوت کریں جان بوجھ کر توجہ کے ساتھ، تو آپ کا دل لگے گا۔ ایسے ہی جب رکوع میں جائیں تو روزانہ سبحان رب العظیم نہیں، کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ساری دعائیں ہیں رکوع کی، اور ایسے سجدے میں کئی ایک دعائیں مذکور ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور بدل بدل کر کے دعائیں اور اذکار، ایسے اتحیات میں، اتحیات اور درود شریف تک تو وہی آپ کو پڑھنا ہے، باقی جو دعائیں ہیں آپ بدل بدل کر کے مختلف دعائیں کریں، تو اس سے کیا ہے کہ انتہائی توجہ ہوگی نماز میں اور آپ کا دل لگے گا نماز میں انشاءاللہ۔ نماز میں آپ کا دل لگے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جب آپ دل لگا کر کے نماز پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو آپ کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ جس قدر آپ کا خشوع ہوگا، جس قدر آپ کا دل حاضر ہوگا، اتنا ہی نمبر ملے گا آپ کو نماز میں۔ ہو سکتا ہے آپ کو 10 نمبر میں سے 5 نمبر ملے،
10 نمبر میں سے 4 ہی نمبر ملے، 2 ہی نمبر ملے، یا زیادہ دل حاضر ہو تو 6 نمبر ملے، 8 نمبر ملے، 9 نمبر ملے، پورے نمبر ہو، جس قدر آپ کا دل حاضر ہوگا اسی قدر نماز کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں، خشوع خضوع جتنا کم ہوگا اتنا کم اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کوئی بھی مسلمان جس کو فرض نماز مل جاتی ہے فیحسن وضوءها، اس نماز کے لیے وہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وہ خشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، تو اس کا اچھی طریقے سے وضو کرنا، نماز میں خشوع سے نماز پڑھنا، اچھی طریقے سے رکوع کرنا، یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اور ابو منذر صاحب خیریت سے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز میں اس کو چوتھا حصہ، کبھی چھٹواں حصہ، کبھی 8واں حصہ ہی ثواب مل پاتا ہے، تو جس قدر اس کا دل حاضر رہتا ہے اسی قدر اس کو نماز میں اجر ملتا ہے۔ نماز میں آپ کا دل لگے، خشوع خضوع ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں کی جگہ پر انتہائی توجہ کے ساتھ دعا کریں، جہاں جہاں دعاؤں کے مقامات ہیں وہاں دعاؤں میں خوب کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں یاد ہے تو یاد کریں جناب، یاد کر لیں۔ حبان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یاد ہے تو کیا کروں، تو یاد کر لیں۔ جہاں جہاں دعائیں کرنی ہیں وہاں دعاؤں میں کوشش کریں۔ جیسے سجدے میں دعا کرنی ہے، سجدے میں خوب اچھی طریقے سے انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کیجئے۔ ایسے ہی التحیات اور درود شریف کے بعد دعا کا وقت ہے، انتہائی محنت کے ساتھ دعا کیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ نماز میں زیادہ سے زیادہ آپ کا دل لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العالمین کو انتہائی تضرع اور عاجزی اور آہستہ سے پکارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ سے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو، رواہ مسلم۔ تو نماز میں دل کی حاضری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں دعاؤں کے مقامات ہیں وہاں دعاؤں میں خوب کوشش کی جائے۔ نماز میں دل لگنے کا اور خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں آپ نماز کی جگہ سے ہٹا دیں جو آپ کو نماز میں ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز، اگر اگل بگل موبائل رکھا ہے یا کوئی رنگین چیز رکھی ہے یا کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے یا کوئی کھلی ہوئی کتاب رکھی ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو نماز میں ڈسٹرب کر سکتی ہے وہ ساری چیزیں آپ نماز کی جگہ سے ہٹا دیجئے، تب نماز پڑھیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتها، حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ تھا جو گھر کے کنارے وہ ڈھانکے ہوئے تھے، اس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے رنگین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیتی عنی قرامک ھذا، اے عائشہ اس پردے کو ہٹاؤ، فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی الصلاۃ، اس کی تصویریں بار بار میرے نماز میں میرے ذہن میں آتی ہیں، اس لیے اس پردے کو ہٹاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز سامنے سے ہٹا دیں جو نماز کو خراب کرنے والی ہو، نماز میں خشوع خضوع کو کم کرنے والی ہو، ایسی ساری چیزیں وہاں سے ہٹا کر کے تب نماز پڑھیں۔
نماز میں دل لگنے کے لیے، نماز میں خشوع پیدا کرنا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سخت بھوکے ہو اور کھانا حاضر ہو، اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے، جماعت بھی کھڑی ہو جائے، تو نماز میں آپ نہ جائیے، ورنہ آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا۔ آپ کھانا کھا لیجئے تب نماز میں جائیے۔ بھوکے پیٹ کھانا حاضر ہے اور بھوکے بھی ہوں آپ، اللہ کہ روزہ ہوں، روزے میں تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، بھوک ہی تو اصل ہے، تو کھانا حاضر ہے اور آپ بھوکے ہیں تو نماز پڑھنے نہ جائیے، نماز کے لیے نہ کھڑے ہوئیے، ورنہ آپ کا دل کھانے میں لگے گا۔ آپ کھانا کھا لیجئے تب نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز ناقص ہو جائے گی، نماز میں دل نہیں لگے گا، اس لیے کھانا کھا لیجئے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نماز میں دل لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشاب اور پاخانے کی حاجت آپ کو ہو تب بھی آپ نماز نہ پڑھیں کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا، آپ جائیں گے پاخانے کے لیے، پیشاب کے لیے، تو ٹائم لگ جائے گا۔ میں بول رہا ہوں سب دعا یاد نہیں، سب دعا نہیں یاد ہے تو کیا کریں، جیسے آپ نے کہا کہ بدل بدل کے دعا، تو جب نہیں یاد ہے حبان صاحب تو وہی دعا پڑھیں، لیکن یہ کہ جب خضوع لانا ہے تو کچھ ایک آدھ دعائیں اور بھی یاد کر لیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، تو کچھ دعائیں اور یاد کر لیں۔ جب مثال کے طور پر میں نے کہا رکوع میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب وہی بار بار آپ پڑھتے رہیں گے تو ذہن بھٹک جائے گا، تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایسے سجدے میں کر لیں۔ ایسی صورتیں بھی جو ہے مختلف صورتیں پڑھیں قیام میں۔ ایسے ہی جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو کبھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں، کبھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں، کبھی جو ہے رب اغفر لی ولی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مختلف دعائیں کیسے نہیں یاد کیجیے۔ بہرحال تو پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہو تب بھی نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، بلکہ ان ضروریات سے فارغ ہو جائیں تب نماز کے لیے جائیں، تاکہ نماز میں آپ کا دل لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرت طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، رواہ مسلم۔ نماز تب نہیں ہوگی جب دو خبیث چیزیں زور کر رہے ہوں اور کھانا بھی حاضر ہو، تب بھی نہیں۔ دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب لگی ہو یا پاخانہ لگا ہو اور آپ سوچتے ہیں یار ابھی وضو ٹوٹ جائے گا، نماز لیٹ ہو جائے گی، کچھ نہیں، آپ ضرورت سے فارغ ہوں تب نماز کے لیے جائیں، ورنہ آپ کی نماز اگر زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو نہیں ہوگی، کم ڈسٹرب کر رہا ہے تو خشوع خراب ہو جائے گا۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا، نماز میں دل کو حاضر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب نیند غالب آنے لگے تب نماز نہ پڑھیں، تھوڑا سو لیں۔ جسے نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، مثلا نفل پڑھ رہے ہیں، اب نیند آ رہی ہے پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا بکنے لگیں گے، تو اس لیے سو جائیے۔ البتہ فرض نماز ہے تو ہر حال میں اٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقول، رواہ البخاری۔ جب تم میں کا کوئی نماز میں اگنے لگے تو سو جائے، یہاں تک کہ وہ چیز جانے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ کبھی کبھی آدمی پتہ نہیں دعا کر رہا ہے اور بد دعا نکل جائے، پتہ چلے کہ کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اب سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات پڑھ رہے ہیں جناب، سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں کوئی قرآن بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اب نیند میں کچھ پتہ نہیں، تو نیند آنے پر نماز نہ پڑھیں، سو جائیں۔ البتہ فرض نماز کے لیے وقت پر نماز پڑھیں۔ نماز میں آپ کا دل حاضر رہے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہو، گپ شپ لگا رہا ہو، یا کوئی اگل بغل میں سویا ہو تو وہاں بھی نماز نہ پڑھیں۔ کوئی بات چیت کر رہا ہے اور آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد کی وجہ سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہوگی، آپ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بغل میں سویا ہوا ہے تو سونے کے ناطے آپ ڈسٹرب ہوں گے۔
تو بات چیت کرنے والوں کے ساتھ یا سونے والے کے اگل بغل میں آپ نماز نہ پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہو۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز پڑھو، اس طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ہمارے مقامات کو بلند کرے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کرے، ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔